سے مولانا تو صرف ان کو ملتے ہیں جن کے 4-5 لاکھ سبسکرائبر ہوں یوٹیوب پہ کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اب آپ لوگوں کے یوٹیوب چینل بند کروائیں گے. لیکن مولانا صرف بڑے لوگوں سے ملتے ہیں. میں اگر یہاں پہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ موبائل پہ بات کرتا ہوں ویڈیو پہ تو میرے لیے وہ تو حرام ہو گئی نا. اس زمانے کا ایک مبلغ ہے. میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ اس لڑکی کا پتہ کرو یہ کون ہے. ان کا یہی کام ہے. ایسے علماء کا وقار عزت خراب ہوتی ہے، ان کی بس ٹھیک کرتے کرتے اپنی بس چھوٹ جاتی ہے. لیکن انہیں اس وقت ایک مبلغ اسلام کی حیثیت دی گئی ہے. انہیں مولانا طارق جمیل کا ہر عمل حجت نہیں ہے. وہاں بدماش جا کے صحیح ہو گئے، چور جا کے صحیح ہو گئے، اچکے جا کے صحیح ہو گئے. کسی کو سرٹیفکیٹ دینا کہ فلاں ایماندار ہے یا یہ. مولانا کو اپنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں وہ صفائیاں دیتے ہیں اپنی. میرے اندر اور طارق جمیل کے اندر فرق یہ ہے کہ میرا عمل مجھ تک رہے گا. طارق جمیل صاحب سیلیبریٹی ہیں. وہ نظریات جو اسلام کے بھی مخالف ہیں اور ہمارے عقیدے کے بھی مخالف ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا. ناظرین، اس وقت پورا ملک کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے. پورے ملک میں ایک ایمرجنسی نافذ ہے. غریب لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، بلکہ اس وقت بغیر کسی تفریق کے تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں. اور ایون کہ حکومت کی طرف سے جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور اوقاف کی طرف سے مسجد میں بھی نمازیوں کو آنے کے لیے کم ہدایات کی گئی ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے آئیں، نماز پڑھ کے چلے جائیں، بلکہ بعض جگہ پہ تو پابندی بھی لگائی گئی ہے. اسی صورتحال پہ تمام تر پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں علامہ طاہر اشرفی کے پاس. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے بھی صدر ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ویسے تو یہ. ان سے ہم آج جانیں گے کہ موجودہ صورتحال میں جو کچھ کنفیوژنز بھی فضا میں اور میڈیا میں پائی جا رہی ہیں ان پہ ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. مولانا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آج بھی روزنامہ اسلام کی خبر کے مطابق تفتان بارڈر آج بھی کھلا ہے، وہاں سے لوگوں کو مسلسل لایا جا رہا ہے. جب اتنی صورتحال بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ابتداً 18 مارچ کو بی بی سی کے صحافی مہتاب عزیز کی رپورٹ کے مطابق 250 کیسز میں سے صرف ایک کیس ایسا تھا جو غیر ان لوگوں میں سے تھا جو ایران سے نہیں آئے، ان سے نہیں ملے. تو ایران بارڈر کو بہت جلدی بند کر دینا چاہیے تھا، ابھی تک کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ جو ایران میں لوگ ہیں وہ پاکستانی تھے جی، اور انہوں نے لازمی بات ہے واپس آنا تھا. جس طرح جو عمرے پہ گیا تھا وہ پاکستانی تھا، اس نے واپس آنا تھا. اس میں جو نااہلی اور نالائکی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پراپر انتظامات نہیں ہو سکے. اور دوسری جو اطلاع ہے کہ کچھ لوگ بغیر یعنی انتظام و انصرام کے نکال دیے گئے. اگر یہ بات درست ہے تو حکومت، ہم تو پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کرونا وائرس نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. نہ اہل حدیث ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ تبلیغی ہے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں کہ ایک طبقہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح اس نے مذہبی طبقے کو نشانہ بنانا ہے. وہ چند محدود لوگ ہیں، تو انہوں نے ایک طرف تبلیغی جماعت کو، عمرے سے آنے والوں کو، اور دوسری طرف چونکہ یہ بھی ایک مذہبی چیز ہے تو اس کو نشانہ بنایا. پھر ایک طبقہ ہے جو تفتان سے توجہ ہٹانے کے لیے تبلیغی جماعت کو اور عمرہ والوں کو جو ہے وہ، تو یہ دونوں. ابھی اگر ہم بات کریں جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سول سوسائٹی کی جانب سے ایک درخواست بھی پٹیشن دائر کی گئی تھی. جج صاحب نے فارغ وہ تو آج فارغ کر دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کمیشن بنائے. ابھی بلکہ میں آپ کا بھی دیکھ رہا تھا وہاں بھی یہ تھا کہ وہ کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے ججوں کی نگرانی میں. وہ کیا فائنڈ آؤٹ کریں؟ وہ دیکھیں کہ اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے اور تو کہاں ہوئی ہے، کس نے کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تفتان، میں کہتا ہوں اگر کہیں بھی ہوئی ہے، بالکل ایسا ہی ہے تو سب کو سامنے آنا چاہیے. اس میں کیا ایسی بات ہے کہ آپ جہاں نالائکی ہوتی ہے وہ جس نے بھی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. صحیح. ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں کہا جی زائرین کو تو ایران نے پش کر دیا پاکستان کی طرف. اب اصل میں تھا کہ وہاں بارڈر کے پاس کرنٹینہ بنا کے وہاں رکھا جاتا، وہاں سے انہیں شہروں کے اندر منتقل کیا گیا. فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں آ گئے، سکھر میں آ گئے. تو یہ بار بار ایک ہی نام آ رہا ہے زلفی بخاری صاحب کا کہ انہوں نے، چونکہ جانتے ہیں آپ بھی، اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کو پھیلایا. میں سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کافی
سوالیہ نشانات ہیں، ایسے بہت سارے معاملات ہیں، انہیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے بڑا واضح کوئی کمیشن جیسے ہم نے کہا وہ بنے جو مطمئن کر سکے، کیونکہ زلفی بخاری مسئلہ نہیں ہے، انہیں تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کی وجہ سے صحیح ان کا نام آتا ہے، لیکن میں جیسے کہا کہ خالی زلفی بخاری کا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ بھی آئے ہیں، جس طرح بھی آئے ہیں، جو بھی اس پر اطلاعات ہیں، وہ جب تک کوئی کمیشن تحقیق نہ کرے، کوئی کمیٹی تحقیق نہ کرے، وہ آپ کی تو وزیر اعظم صاحب سے کافی قربت بھی ہے، تو آپ نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی تک آپ نے میڈیا کے اندر مکمل سٹانس ایک نہیں لیا اس حوالے سے، دو ٹوک. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہم خواہشات پہ تو کسی کے نہیں چلتے. صحیح. ہمارا اپنا موقف ہے مساجد کے معاملے کے اوپر، نماز کے معاملے کے اوپر. روز اول سے جو میرا موقف تھا وہ آج بھی ہے، سب نے اسے تسلیم کیا. ہمیں تحفظات ہیں، جو شک 5 ہے جو وہ کامل نہیں لکھی گئی، لیکن جب کراچی کے علماء نے بیٹھ کے وہاں طے کر لیا تو ہم نے بھی پھر، چونکہ خود مفتی تقی صاحب نے آ کے کہا، پہلے تو انہوں نے وہ شک 5 وہاں طے کر لی، پھر اس کے بعد ان حضرات نے آ کر میڈیا پہ کہا کہ جی لوگ اس کو مان لیں، تو ہم نے بھی مان لیا. ہمارا روز اول سے موقف یہ تھا کہ مساجد بند نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا موقف تھا کہ آپ 2 چیزیں کر دیں. ایک کہ ہر مسجد کے اندر 4-5 لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو ہوں گے ہی، ساتھ آپ اہل علاقہ سے پوچھ لیں کہ 14 دن کا آپ کہتے ہیں جی قرنطینہ ہو جائے، تو 14 دن کون اعتکاف بیٹھنے کو تیار ہے؟ تو وہ 10-15. ہاں، یہ بڑی زبردست نئی تجویز علامہ صاحب نے میں نے تو ابھی نہیں سنی ہے، شاید پہلے بھی آپ نے میڈیا پہ کہا ہو، تو یہ بڑی ایک بہترین تجویز تھی کہ 14 دن کا اعتکاف ہو جاتا. لوگ ویسے بھی فارغ گھروں میں بیٹھے ہیں، حکومت نے لاک ڈاؤن کر کے دفتروں میں چھٹی کر دی ہے، تو بڑی ایک نئی تجویز سامنے آئی ہے. بالکل پرانی تھی، لیکن جب کراچی میں ان حضرات نے ایک فیصلہ کر دیا اور ایک اعلامیہ جاری کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی بعد میں مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارا خیال تھا 10-12 لوگ، تو آپ اس شک کے اندر لکھ دیتے. اب جب آپ نے ایک چیز کر دی اور اب اس کے بعد آپ اس کی مذمت کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر آپ نے خود آ کے کہہ دیا کہ جی بالکل لوگ اس کو تسلیم کریں، تو لوگوں نے دیکھے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں ہی علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے پرچے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ کو اس معاملے میں بڑا دل دکھانا چاہیے. عوام بھی نہیں مانتے. میں ایک بات بڑی واضح کروں کہ عوام الناس کو جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نہ آئے، آپ نے روڈوں پہ دیکھا کوئی آیا؟ بالکل. آپ کے شاپنگ مالوں کے اندر جائیں، سٹوروں کے اندر جائیں، لوگ موجود ہیں نا، رش لگے ہوئے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہمارے جو حضرات ہیں، ایک تو ان کو یہ بات، علمی مقام ہونا اور بات ہے، عوامی مقام ہونا اور بات ہے، صحیح، سیاسی مقام ہونا اور بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ بعد میں جو اب مفتی منیب صاحب اور باقی حضرات نے یہ موقف اپنایا، اگر اسی وقت یہ اس شک 5 میں لکھ لیتے کہ اس کے اندر 15 لوگ ہوں گے یا 20 لوگ ہوں گے ایک مسجد میں، اور اتنی جگہ مسجد کے اندر موجود ہے، اور یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے، بیمار نہ ہو، ضعیف نہ ہو، بوڑھا نہ ہو، نزلے کا، یعنی یہ ایک، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اب چونکہ ہو گیا اور آپ نے لکھ کر دے دیا، اور آپ نے اس میں یہ اختیار سارا کا سارا حکومت کو دے دیا کہ حکومت عدد متعین کر دے، تو اب پھر اس کو ماننا جو ہے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں مذہبی طبقے پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں اختلاف ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. اس وقت ملک کو وحدت کی ضرورت ہے. مولانا کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ علماء کی بھی کمزوری نہیں ہے کہ علماء بھی ایک موقف پہ جمع نہیں ہو سکے؟ میرا خیال ہے موقف ایک ہی تھا، اگر تھوڑی سی اس میں یہ ضرور ہوئی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ موقف اس میں سب کا ایک تھا. حکومت بھی مسجد بند نہیں کرنا چاہتی تھی، فوج بھی مسجد بند نہیں کرنا چاہتی ہے. کون مسلمان ہے جو چاہے گا کہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہو؟ لیکن یہ باتیں تو ہو رہی ہیں باتیں تو، پرچے بھی ہو گئے کراچی کے اندر. ہاں، جب آپ کے کراچی کے بڑے علماء جو ہیں، مفتی منیب صاحب، مولانا تقی عثمانی، مفتی عبدالرحیم صاحب، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے بزرگ ہیں عبدالکریم یا مولانا جو ہیں، ان سب حضرات نے جب آپ نے خود لکھ کر دے دیا، تو یا تو آپ لکھ کے نہ دیتے، آپ کہتے جی ہماری بات لوگ نہیں مانیں گے، تو پھر جب آپ نے لکھ کر دے، یا لوگ کہتے جی کہ ہم ان کو نہیں مانتے. اب یہ
डबल काम ना लेकिन करें मुफ्ती ना। मुनीब साहब तो अभी तक टॉक शोज में डटे हुए हैं और देखिए, रिजवी वो तो हम भी कह रहे हैं कि ज्यादती है, जी आप गिरफ्तारियां ना करें, आप मसाजिद को सील ना करें, ये तो हम भी कह रहे हैं। अब और मस्जिद के इमाम घरों से निकाल के थोड़ी ले जाते हैं। बात ये है कि आप उस शिक 5 में लिख देते कि इतने लोग, जब आपने एक चोर यानी रास्ता। खुद आज नहीं हमेशा के लिए हुकूमत को खुद एक कार्ड जब दे दिया कि हुकूमत अदद मुतय्यन कर दे तो आप मान लें, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए था कि इसके नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। ये अब एक मिसाल बना दी आपने, और आपको इस पर थोड़ा गौर व फिक्र करते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ना करते, मैं ये कह रहा हूं कि बाद में जो आगे आपने शोर डाला कि जी ये होना चाहिए, तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा? पहले ही सोचना चाहिए था। ये शिक 5 जो है, आपने एक हथियार, आज तो चले ये हुकूमत तो एक मजबूरी की वजह से ये कर रही है, कल कोई दूसरी हुकूमत आ जाए और जो आगे कहे कि नहीं जी ये तो आपने लिख कर दिया हुआ है, तो हमें चाहिए था हम इसके ऊपर, हमारा पाकिस्तान उलमा कौंसिल पहले ही ऑर्गेनाइजेशन है, दारुल इफ्ता पाकिस्तान जो उलमा कौंसिल के तहत है, हमने ये फतवा जारी किया कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत कह रही है इख्तियार की जाए। बीमार ना आए, ज़ईफ ना आए, बूढ़ा ना आए, बच्चा ना आए, जिसको नज़ला जुकाम है वो ना आए। फिर हमने कहा कि जिस पे शुबा भी है वो सिर्फ मस्जिद नहीं किसी जगह भी ना जाए। लेकिन जब आप ये शिक 5 लिखने लगे थे तो उसमें अगर आप अदद लिख देते तो फिर आप, और अब आपने नहीं लिखा, आप ये कर चुके हैं, तो फिर फिर आपने आगे मीडिया पे कह भी दिया कि लोग इसको माने। तो फिर चाहिए कि अब जब आपने एक फैसला कर लिया है तो अब आप उस पर अमल भी करें, खुद भी और लोगों को भी अमल करवाएं। ये जो है ना जी कि जब कमरे में बैठे तो और जब बाहर आ जाए तो और, ये काम नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से उलमा का वकार, इज्जत खराब होती है। और वो एक महदूद तबका जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 100 भी नहीं है जिसकी जो है तादाद जो है, फिर उसको मौका मिलता है कि वो कहे जी उलमा में इख्तलाफ है, वो कहे कोई इख्तलाफ नहीं है। रोज़ अव्वल से हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो एहतियाती तदाबीर है वो माननी चाहिए, वो इख्तियार करनी चाहिए। कौम को कहा जा रहा है बाहर न निकले, कौम को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और मसाजिद बंद नहीं होनी चाहिए, मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार। मौलाना एक और बात भी है कि जब जिस्मानी ग़ज़ा के मराकिज़ सारे खुले हैं, वहाँ पे रश लगे हुए हैं, कोई बात को नहीं मान रहा, तो फिर रूहानी ग़ज़ा का जो मरकज़ है उसे कैसे बंद कर देना चाहिए? एहतियात जो है उससे तो अल्लाह के जैसे अभी हमने नमाज पढ़ी है, मरकज़ के बाहर लिखा हुआ है कि वो ना आए, वो ना आए, इस तरह नमाज पढ़े, चले जाएं, वजू घर से करके आए, सुनते घर जाकर पढ़े। चीजें वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले दिन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कही, दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने कही, बाद में दूसरे हजरात ने, हम नहीं कहते हमारे बड़े हैं हमारी तायद की, लेकिन उन्होंने भी यही बातें कही। चलिए हमने उनसे सीखी, हम ये कह देते हैं हमें कोई माने नहीं है। सही। तो अब गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप जब कोई फैसला करें तो उस पर मुशावरत करें, एहतियात करें, बाद में आप लान तान करें तो फिर आपने किया क्यों है? मतलब मुशावरत में वहाँ अहल हदीस मकतबा फ़िक्र के लोग भी थे, मुफ्ती मुनीब साहब बरेलवी मकतबा फ़िक्र के थे, शहनशाह नकवी साहब भी थे, जो छोटों से नहीं पूछा गया, बाकी मुल्क के लोगों से नहीं पूछा गया। तो फिर आप इसको या तो अपनी मसाजिद तक महदूद करते हैं, जो आपके ज़ेरे असर लोग थे उन तक महदूद करते। तो इसका मतलब ये, यानी ये अब आप ये कहलवाना चाहते हैं दुनिया से कि बड़ों ने फैसला किया छोटों ने नहीं माना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने फैसला किया, आपने उस फैसले में अपने बाकी साथियों को एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से ये हुकूमत का कसूर नहीं है, ये उन हजरात का कसूर है कि जिन्होंने ये शिक 5 के ऊपर ऐलान किया वो पहले इस पे गौर व फिक्र नहीं ले लेते। जुमे के आने में अभी 2 दिन बाकी थे, वो एक इसको मुकम्मल जामे माने बना लेते ताकि ये जो मसला था ये पैदा ही ना होता। अच्छा मौलाना, यहाँ पे एक और बात भी आ रही है कि अब हुकूमत ने लाहौर के अंदर भी ऐलान कर दिया, कराची के अंदर गिरफ्तारी हुई। क्या आप समझते हैं कि ये कोई एग्जाम्पल सेट हो सकती है? जैसे FATF ने पहले पाबंदियाँ लगाई, IMF अपने जो देता है उसमें कोई ऐसी शिक आइंदा मुस्तकबिल में इसको मिसाल बना के आगे हो सकती है कि मसाजिद को बंद किया जाए, मदारिस को बंद किया जाए, इस तरह के जो दीगर मराकिज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी कोई फिजा नहीं है मसाजिद मदारिस बंद करने वाली, लेकिन जब हम फैसले करते हैं तो हमें दूर रस फैसले करने चाहिए, हमारी नज़र होनी चाहिए आइंदा आने वाले सालों पे वाले हालात। तो यही वो है कि अब हमने खुद हुकूमत को मौका दिया है। मसला ये है ना कि अगर आप बात करें तो आप गुस्ताख कहलाते हैं, अगर आप
کسی کو اچھی تجویز بھی دے دیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جو بات کہ طبی ماہرین اگر کہتے ہیں مت جائیں مسجد میں, تو طبی ماہرین تو کہہ رہے ہیں, تو پھر شور کیوں ڈالا ہوا ہے؟ دیکھیں نا, اب اگر دیکھیں مفتی تقی صاحب نے کہہ دیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا, مفتی منیب صاحب کے اس پہ دستخط موجود ہیں, باقی تو پھر بھائی شور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا ویسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی رائے تھی, ہم اس سے پہلے اپنی رائے دے چکے تھے, اور پاکستان علماء کونسل 4 دن پہلے اس پر اپنا رائے دے چکی تھی. صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے اس فیصلے میں صرف ایک جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ اگر وہ حضرات اس سے پہلے مشورہ کرتے تو ہم انہیں یہ کہتے کہ جو بعد میں مفتی تقی صاحب نے خود آ کے ایئر وائی پہ کہا کہ جی ہمارا خیال تھا 10-12 لوگوں کی اجازت ہوگی, تو یہ لکھا جا سکتا تھا, 20 میں 15 لوگوں کی اجازت لکھی جا سکتی تھی. کہ ویسے اب آپ ایک سوال ہے, جو بڑی مساجد ہیں ان کے اندر تو مسجد کے اندر رہنے والے 8-10 ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے کہا 3 سے 5 نماز پڑھیں, تو باقی کیا کریں؟ 2 جماعتیں کریں, باقی کدھر جائیں؟ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھیں, تو جو مسجد کے اندر رہتا ہے وہ کدھر جائے؟ اس نے بھی تو اپنے گھر میں بیٹھنا ہے. تو جب اپنے اس کا مسجد ہی گھر ہے, تو وہ 8 ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, تو یہ چیز ہمیں کلیئر کرنی چاہیے تھی تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملتا. باقی ایک طبقہ ہے جس نے وہ میں نے کل پرسوں بھی کہا کہ وہ مثال ہے آٹا گوندے ہلدی کی, تو وہ اس نے بات کرتے رہنے ہیں. اس کو مسجد, مدرسہ, تبلیغی جماعت, میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمرہ سے واپس آئے اور تبلیغی جماعت سے کے جو لوگ ہیں وہ ٹوٹل یہ 1500-1600 اب تک کیس ہوئے ہیں, اس میں 100 بھی نہیں ہیں. مولانا میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ ابتدائی دنوں میں خبریں چلیں کہ 12 کہو کی جماعت میں پازیٹیو نکلے, وہ خبر بھی جھوٹ نکلی. حیدرآباد کی خبر چل رہی ہے وہ بھی جھوٹ ہے. ہم کہتے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا, جی وہ بھی تو انسان ہے, انہیں بیماری نہیں لگ سکتی. کس کے پاس گارنٹی ہے؟ یعنی برطانیہ کے, لیکن وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کو خاص کر کے. میں سمجھتا ہوں کوئی یہ ایک محدود طبقہ ہے, ویسے ہمیں اس کو اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے. میں ذرائع ابلاغ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی خدا کے لیے یہ دیکھیں کہ اس وقت وحدت کی ضرورت ہے, اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. اور میں مذہبی جماعتوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جذباتی کیفیت کی, لوگ مر رہے ہیں یار, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگوں کے پاس دوائی نہیں ہے, آپ کے پاس ماسک نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کے ڈاکٹر بیچارے شہید ہو رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی مدد کے لیے نکلیں اور ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ کرونا شیعہ ہے یا سنی. کرونا ایک وبا ہے, ایک ابتلا ہے. ہمیں اللہ کے دربار میں آج دی انکساری کے ساتھ سرنڈر کرنا چاہیے, اپنی پگڑی اللہ کے حضور جو ہے سجدے میں پھینک دینی چاہیے کہ یا اللہ ہم سرنڈر ہو گئے, ہم پہ رحم کر دے. یہی اس کا حل ہے. اب مجھے دعا سے یاد ہے مولانا, آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے آن لائن دعاؤں کا, ٹی وی پہ بیٹھ کے گریہ وزاری کی جاتی ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دعا جو ہے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لوگ آمین کہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی تو ایسی بات نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف کی بات کر دیں تو وہ عمران خان کی پارٹی کہتی بڑا غلط کیا, اگر وہ عمران خان کی کر دی تو انہوں نے کہا بڑا غلط کیا. اسی مولانا طارق جمیل نے کلثوم نواز کا جنازہ بڑھایا تھا نا, تو اس وقت وہ ٹھیک تھے. آج یہ باتیں چھوٹی ہیں, اس میں ہمیں بھی 2-3 چیزوں میں ذاتی سمجھتا ہوں خیال رکھنا چاہیے. مولانا کو اپنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں وہ صفائیاں دیتے ہیں اپنی. بھئی اللہ کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں, وہ ہمارے, ہم چھوٹے ہیں ان سے, وہ ہم سے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے, وہ ہمیں دیکھ لیں. سارا دن لوگ ہمارے اوپر لگے رہتے ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ دی اینڈ ثابت ہوتا ہے, جو موقف ہم نے اپنایا سب کو اس پہ آنا پڑتا ہے, لیکن وہ سیاسی ہو وہ مذہبی ہو. ابھی آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو کر لیتے ہیں. تو اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے نام لینا فلاں 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 ایماندار ہے, کسی کو سرٹیفکیٹ دینا کہ فلاں ایماندار ہے, یا یہ ایک مولانا مبلغ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. انہوں نے ابھی سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ میں تو حرم میں جا کے سب کے لیے دعا کرتا ہوں. تو وہ ایک مبلغ ہیں, ان کا یہی کام ہے کہ وہ یہ اپنا کام کرتے رہیں. میں یہ ضرور, اگر وہ کبھی مجھے ملے یا آپ کے ذریعے کبھی انہوں نے اس کو, تو میں ان سے ضرور کہوں گا کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا, آپ کا نام ہے, لوگ آپ کو سنتے ہیں, ہم بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں. آپ کو اپنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے چائے پیا یا آپ نے کسی سے پیسہ. یہی ہے کہ وہ ہر بیان میں کیوں کہتے ہیں یہ کہ
ابھی راج سلیم صافی کے پروگرام میں انہوں نے کہا جی میں نے سلیم صافی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا بات کرنے کا. تو یہ کیوں بار بار صفائیاں کیوں پیش کرتے ہیں؟ میرا خیال انہیں ضرورت نہیں. اسی طرح انہیں یہ بھی رات انہوں نے یہ بات کہی کہ جی تبلیغی جماعت، بھائی تبلیغی جماعت کسی کو نہ نکالتی ہے نہ داخل کرتی ہے. کوئی فارم ہے آپ کے داخل ہونے کا نہ آپ کے نکلنے کا. وہ اللہ والوں کی جماعت ہے، جو آ جاتا ہے. وہاں بدماش جا کے صحیح ہو گئے، چور جا کے صحیح ہو گئے، اچکے جا کے صحیح ہو گئے. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ صفائیاں دینے کی. آپ اس سے بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ بڑے ہیں. ہاں مذہبی میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مولانا سے کہ جو مذہبی معاملات ہیں، جو آپ کے اسلاف اور اکابر کا جو نظریہ عقیدہ ہے، آپ کی نسبت ان سے ہے. آپ کو یہ بھی خیال آنا چاہیے، آپ دوسروں کو راضی کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ اپنی بس دوسروں کی بس ٹھیک کرتے کرتے اپنی بس چھوٹ جائے. وہ اسی حوالے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے مولانا صاحب کی. وہ انڈین ریئیکشن چینل ہے، اس خاتون کے ساتھ مولانا گفتگو کر رہے ہیں. ایک اور ریئیکشن چینل ہے کرشنا راجپوت کے نام سے، ان کے ساتھ بھی وہ خاتون کے ساتھ لائیو ویڈیو میں مولانا صاحب کی ورڈنگ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا روتے ہوئے. میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ اس لڑکی کا پتہ کرو یہ کون ہے. میں نے پتا کیا، میں نے آپ کو کال کر رہا ہوں. تو اس طرح نہیں، ایک مبلغ غیر محرم خاتون کے ساتھ اس طرح دیکھیں میں اگر یہاں پہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ موبائل پہ بات کرتا ہوں ویڈیو پہ، تو میرے لیے وہ تو حرام ہوگی نا، فتوے دیں گے. بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل ایک مبلغ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کا ہر عمل حجت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ایک بندے کی فین فالوئنگ ہے، ہزاروں بندے اس کے پیچھے چلتے ہیں. بھی نہیں ہے، مولانا مدنی بھی نہیں ہے، مولانا ننوتوی بھی نہیں ہے، مولانا الیاس بھی نہیں ہے. وہ اس زمانے کا ایک مبلغ ہے، ٹھیک ہے. اس نے اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ باتوں سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں. جو ان کی اچھی باتیں ہیں انہیں اچھا کہہ دیں. جن سے اختلاف ہے جب کبھی وہ ملے تو انہیں ضرور کہیں کہ حضرت یہ باتیں جو ہیں ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے یہ باتیں ان تک پہنچ بھی جاتی ہیں. ان کو رائے ونڈ والے بھی، میرا خیال ہے ان کے اساتذہ جو رائے ونڈ میں ہیں وہ بھی ان کو اس پر کہتے ہی ہیں. تو لیکن مولانا مجھے ایک بات بتائیں کہ ہر انسان 100% پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن مولانا میرے اندر اور طارق جمیل کے اندر فرق یہ ہے کہ میرا عمل مجھ تک رہے گا. طارق جمیل صاحب سیلیبریٹی ہیں جیسے آپ ہیں، لاکھوں لوگ ان کی ایک ایک ادا کو فالو کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ مولانا جب ملیں تو انہیں کہیں کہ جناب آپ کے اس عمل سے. مولانا تو صرف ان کو ملتے ہیں جن کے 4-5 لاکھ سبسکرائبر ہوں یوٹیوب پہ، یا وہ خود کوئی کرکٹ کے پلیئر ہوں. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. مولانا کا ایک مزاج ہے اور ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے. اب کوئی کسی قدر نہیں دے سکتا کہ آپ فلاں سے ضرور ملے. مجھے بھی ممکن ہے مولانا سے بہت سارے چیزوں پہ گلا شکوا ہو، مجھے اس بات پر بھی گلا ہے. میں آپ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اب آپ لوگوں کے یوٹیوب چینل بند کروائیں، یہ تو آپ کے منصب کے خلاف ہے، داعی اور مبلغ کے خلاف ہے. میری بات تو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. جو اور مولانا میں آن دی ریکارڈ آپ کو اس پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے بڑا کام کیا اس میں. میں مولانا سے اب بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا یہ چینل وہ کبھی دیکھ لیں یا ان تک پہنچ جائے بات، کہ آپ کو اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے. یہ چند لاکھ روپے یوٹیوب کے، یہ آپ کی تو ویسے ہی اللہ نے آپ کو اپنا بہت کچھ دیا ہوا ہے. لوگوں کو چھوڑ دیں. یہی مشہور ہے کہ وہ خاندانی رئیس ہیں، اور ہم بھی بڑے حیران ہوئے تھے کہ چند لاکھ کے لیے اتنا پورے پاکستان میں ایک. اپنی ٹیم میں سمجھتا ہوں اس میں مولانا کا قصور نہیں ہے، ان کی ٹیم کا قصور ہے. ان کے بیٹے کو چاہیے جو اس ٹیم کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت، آبرو، احترام اس کو دیکھے کہ لوگوں میں کیا ہے. وگرنہ اس دھرتی نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا خطیب نہیں دیکھا ہے. اور اس آخری ایام آپ شاہ جی کے دنیاوی اعتبار سے، دنیا داروں کے اور یہ سرمایہ داروں کے اور یہ اس کے اعتبار، وہ تو تھے ہی مستغری لوگ. جی خود مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں ایک بہت بڑی مل کے مالک کو لے گیا تو وہ 2-3 مرتبہ میں نے شاہ جی کو کہا کہ جی یہ فلاں مل کا مالک ہے. تو اللہ اکبر، شاہ جی نے آگے سے یہ کہا کہ مفتی صاحب دل والے لایا کرو میرے پاس، مل والے نہ لایا کرو. تو مولانا کیا وجہ ہے کہ آج ابھی دیکھ لیں یہی ہے، غریب عام لوگ سوشل میڈیا پہ ہم چکے کافی رہتے ہیں ان کے ساتھ، وہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا سے ہم نے بڑی کوشش کی ملنے کی اور بڑی چاہت کی، لیکن مولانا صرف بڑے لوگوں سے ملتے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں ان کی بات ان کے چینل سے نشر ہو تو بس ٹھیک ہے.
لیکن دین کا پیغام ہے, دوسرے چینلوں سے بھی تو ہو وہ سکتی ہے. چاہتے ہیں ان کا دین. دیکھیں دین کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی میں ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے کوئی خطیب اللہ ماشاء اللہ ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ہر خطیب اپنی تقریر کا معاوضہ طے کر کے تقریر کرتا ہے. ہر نعت خان اپنی تقریر کا معاوضہ طے کر کے وہ کرتا ہے. تو پھر ہم مولانا کا موازنہ عام خطیبوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو وہ بھی ایک خطیب یعنی مولانا بھی ایک خطیب ہے, بس یہ نا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ مولانا کو نبی سمجھتے ہیں؟ نہیں, ہم مبلغ سمجھتے ہیں, ہم مبلغ سمجھتے ہیں. یہ جو خطیب ہے یہ بھی تو مبلغ ہے نا. تو بھائی میرے بات یہ ہے, نہیں, مولانا صاحب اپنے بیانات میں بار بار کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے عمران خان سے ایک چائے کے سوا کچھ نہیں پیا. سلیم صافی کو کہا میں نے آپ اس سے 1 روپیہ نہیں لیا. سنیں تو پھر ٹھیک ہے, جب ہم انہیں ایک عام خطیبوں کی طرح خطیب مان لیں پھر تو معاملہ ہی ختم. لیکن انہیں اس وقت ایک مبلغ اسلام کی حیثیت دی گئی ہے. مبلغ اسلام ہے, یہاں سارے مفکر اسلام ہیں. صحیح. وہ نظریات جو اسلام کے بھی مخالف ہیں اور ہمارے عقیدے کے بھی مخالف ہیں, ہمارے مراکز کے بھی مخالف ہیں, وہ نظریات پھیلانے والے شخص کو ہمارے اداروں میں انٹروڈیوس کرنے والا اگر مفکر اسلام کہلا سکتا ہے تو پھر مولانا طارق جمیل تو بیچارہ پھر بھی اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے, مبلغ اسلام کیوں نہیں کہلا سکتا؟ تو اس لیے یہ ہمارا یہی تضادات ہے جن کی وجہ سے آج یہ کرونا جیسے ہی وبائیں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. یعنی یہ جو کرونا کی وبا ہے یہ طارق جمیل صاحب پہ اعتراضات کرنے کی وجہ سے, طارق جمیل صاحب کی وجہ سے. میں نے کہا کہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے, ہماری دو رخی کا نتیجہ ہے, ہمارا دین سے جو دوری اور دین کو بالکل یہ قطن میں نہیں, یا آپ اس کو یعنی مولانا طارق جمیل ہم سے بہت اچھے, میرے سے تو وہ بہت اچھے, وہ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں, لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ ان کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں, ان کی وجہ سے اسلام میں آتے ہیں. آپ لوگوں کو کون آج کل جو ہے شاہی محلوں میں جا کے اور یہ جو آپ کے جو ہے بازار حسنوں میں جا کے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں اپنی بیٹیاں کہتا ہے. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اس کے بعد مولانا عبد القادر آزاد نے یہ کام کیا. ہزاروں بچیوں کو انہوں نے لاہور کے بازار حسن سے اٹھا کے ان کی شادیاں کروائیں, لیکن وہ اعلان نہیں کرتے تھے, وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. اب یہ دو چیزیں ہیں, فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تحدیث نعمت بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی اللہ نے مجھ سے یہ کام لیکن یہ بھی تحقیق ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اس میں ریا ہے کہ رضا ہے, وہ اللہ کو معلوم ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر ریا بھی ہو تو وہ تو خالق و مالک ہے, وہ اپنی رضا میں بدل دے. تو آپ مولانا طارق جمیل کو بھی عام انسانوں جیسا انسان سمجھے. اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا تھا, صحابہ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور نعمت اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں محفوظ بنا دیا, اصحاب رسول و اہل بیت کو. اس کے بعد اب ساروں سے خطا بھی ہو سکتی ہے. اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخصیت جو ہے یہ کہتی ہے کہ میری بات قرآن و سنت سے کہ مخالف ہو تو دیوار پہ مار دو, تو اس کے بعد کوئی ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی یہ 100%, ہم خود 100% پرفیکٹ ہیں, ہم مولانا طارق جمیل کو 100% پرفیکٹ چاہتے ہیں. لیکن مولانا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عام انسان میں, عمار خان یاسر میں اور طارق جمیل میں یہی فرق ہے کہ میں گناہ میرا بھی ہوگا لیکن میرے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں ہے, ان کے پیچھے چلنے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہیں, ان کی ایک ایک ادا کو فالو کرنے والے ہزاروں میں ہیں. سوچ میں فرق ہو سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ عمل مناسب نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ عمل مناسب ہے, تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. مولانا جب ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ گئی, اس ملک کے اندر لاکھوں علماء ہیں, مولانا طارق جمیل بھی ان میں سے ایک ہیں. اس ملک کے اندر لاکھوں مبلغ ہیں, مولانا طارق جمیل بھی ان میں سے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بڑا بنا دیا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. جنید جمشید مرحوم اللہ تعالیٰ اس کو بڑی جنت دے, وہ سبب بن گئے دین کی وجہ سے. تو لہٰذا مولانا سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہمیں ان کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے, ان کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا چاہیے. ہم خود گناہ گار لوگ ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, تو ہم انگلیاں باقی کبھی مولانا مل جائیں تو آپ بھی ان کو جو سمجھتے ہیں نہیں اچھا ان کو تنہائی میں کہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں, ہم نے تو کوشش بہت کی ہے ان تک پہنچنے کی, ہمیں تو ان تک وہ مجھے نہیں ملتے, آپ کو کیسے ملیں گے, بڑے آدمی ہیں. لہٰذا اس بات ہی ختم کر دی علامہ صاحب نے کہ وہ تو کیا کہیں آگے سے. چلیں علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا وقت دیا. ٹائم تھوڑا اپنے پہلے بات ہوئی تھی لیکن آپ نے بہت لمبی گفتگو کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اجازت دیجیے اپنے میزبان عمار خان یاسر کو, اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا. یہ زوم میڈیا والے جو ہے یہ اسلام کی سچائی کی حقیقت کی بات کرتے رہے.
جب تک یہ بات کرتے رہے آپ اس کو دیکھتے بھی رہے اور ان کے ساتھ معاونت بھی کریں.